شری رام جی کے دو پتر لو کش، جب دونوں بچوں نے یگ کا اشو جس کے ماتھے پہ جنگ کی چنوتی لکھی تھی اسے سویکار کر کے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اشو پکڑ لیا گیا، غور کیجئے گا، اشو پکڑ لیا گیا، آپ کو پورا واقعہ پتا ہے کہ کون کون لوگ جنگ لینے کرنے کے لیے آئے، سب نے کہا بچے ہو تم، بالک ہو تم، بہت حسین ہو، بہت جمیل ہو، بہت خوبصورت ہو، بہت اچھی باتیں کرتے ہو، اور عجیب عجیب جملے ہیں وہاں قسم سے۔ انہوں نے کہا لفظوں کی وانی نہ بولیے، آپ میدان میں کھڑے ہیں، اسلحوں کی بات کیجئے، مقابلہ کیجئے، کہا چاہتے کیا ہو؟ دو جملے ہیں۔ لوکش نے جب وہ اشو پکڑ لیا تو کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس اشو کی پیشانی پہ یہ لکھا ہے کہ اس اشو کو چھوڑ دیا جائے، گھوڑے کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اسے پکڑے نہ، اور اگر کسی نے اسے پکڑا تو اس نے گویا شری رام جی کو چنوتی دی ہے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے، کہا ہم نے اس اشو کو پکڑ کے اس چنوتی کو سویکار کر لیا۔ کہا کیوں؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ اس چنوتی سے اہنکار کی بو آتی ہے، اور ہم شتریے ہیں، ہم اپنے دھرم پر عمل کرنے کے لیے اس چنوتی کو سویکار کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کش کو رام جی سے کچھ سوال کرنے ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ رام جی سوئم پدھاریں اور آئیں اور جنگ کریں اور ہم ان سے بات کریں۔ اور آپ کو پتا ہے جب شری رام جی آئے تو دونوں بچوں نے تیاری کی اور کہا کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ گرو جی آ گئے، انہوں نے جنگ کو روک دیا مگر وہ سوال کو نہ روک سکے۔ لیکن توجہ کیجئے گا، گرو جی نے جنگ تو روک دی پر سوال نہیں روکے۔ اس کا مطلب یہ کہ سوال کسی سے نہیں رکتے، جب سوال ذہن میں اٹھیں تو علم کا سمندر ہونا ضروری ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ چنوتی سویکار کی، اس کی بات جاننے دیجئے۔ کہا ہمیں یہ پوچھنا ہے شری رام جی سے کہ جب آپ یہ جانتے تھے کہ سیتا میاں پوتر ہیں تو پھر ان کو جنگل میں پرجا کے کہنے کی وجہ سے، عوام کے اعتراض کی وجہ سے جنگل میں کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے والمیکی نے، کہا کہ کچھ نے یہ کہا کہ یہ کون سا دھرم ہے کہ جو پرجا کے اعتراض کرنے کی وجہ سے آپ اس استری کو کہ جس کی محبت آپ کے ہردے میں پیوست ہے آپ اسے بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ کون سا دھرم ہے؟ تو شری رام جی نے فرمایا وہ راج دھرم ہے، وہ راجا کا دھرم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عام آدمی کی زندگی میں اور راجا کی زندگی میں یہی انتر ہے۔ عام آدمی کی زندگی میں رشتے ہوتے ہیں، ناطے ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، پرائے ہوتے ہیں، پر راجا کی نظر میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس کا صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے راجا کا پرجا سے۔ تو رام راجیہ کی پریبھاشا یہ ہے کہ شری رام جی کی نظر میں راجا کا صرف ایک دھرم ہے، وہ ہے پرجا کے تئیں اصلاح۔ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ، جب راجا کا یہی دھرم ہے کہ ساری پرجا ایک سمان ہے تو پھر میڈیا کے دلال یہ وشیش سمودائے کہاں سے لے آئے؟ یہ وشیش ورگ کہاں سے آیا؟ یہ وشیش سمودائے کہاں سے آیا؟ راجا کو چاہیے کہ اپنی پوری پرجا کو ایک سامان دیکھے، سب کے گھروں کی حفاظت اس کی ذمہ داری، سب کے رزق کی حفاظت اس کی ذمہ داری، روٹی کپڑا مکان دینے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اب اگر تمہیں ایسا راجا دنیا میں نہ ملا تو آؤ ہم دکھائیں کوفے کی 4 سالہ حکومت کے بعد کوفے میں 4 سال کی حکومت کے بعد، 3 سال کچھ مہینے کی حکومت کے بعد علی منبر کوفہ پر آئے، کہا بتاؤ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا؟ کوئی بغیر روٹی کپڑا مکان کے رہا؟ میرے عزیزوں ایسے ایسے واقعات ہیں جب 2 لوگ ستا کے لوبی عہدے کی طلب میں علی کے دروازے پر آئے، اور ان میں سے ایک آدمی یوں ہی نہیں تھا، یہ وہ تھا جسے علی کی تلوار کہا جاتا ہے۔
جو علی کے ساتھ ہر محاذ پہ کھڑا رہتا تھا، جو ہر مرحلے میں علی کا ساتھ دیتا تھا، تو پھر یہ بتاؤ جب یہ ہر محاذ پر علی کے ساتھ تھا تو پھر علی سے الگ کیسے ہو گیا؟ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ جسے یہ یقین ہو جائے کہ میں جس پارٹی کے ساتھ ہوں مجھے بڑا عہدہ مل جائے گا، اگر اس کی طلب پوری نہ ہو تو مخالفت سے پوری کی جاتی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، مخالفت سے پوری کی جاتی ہے۔ اس لیے جو شخص سیف علی کہا جاتا تھا، علی کا ہمنشی کہا جاتا تھا، وہی آدمی جب علی کے دروازے پر آیا، حکومت ملنے کے بعد حکومت کے لالچ میں کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی عہدہ مل جائے گا، کہا ہمیں علی سے بات کرنا ہے۔ خادم نے کہا بھی رک جاؤ، علی بیت المال میں بیٹھے ہوئے کچھ حساب کر رہے ہیں، جب حساب سے فارغ ہوں گے تو تم سے بات کریں گے۔ بہت دیر تک یہ بیٹھے رہے، ہمیں کہاں کی حکومت ملے گی؟ خیالی پلاؤ کون نہیں پکانا چاہتا؟ انہوں نے تاریخ کے آئینے میں خیالی پلاؤ پکانا شروع کیے، ہمیں شاید بصرہ مل جائے، ہمیں شاید مدینہ مل جائے، ہمیں شاید فلانا جگہ مل جائے، ہمیں شاید فلانی جگہ مل جائے۔ ہاں، جب ان کی یہ بیربل کی کھچڑی پک کے تیار بھی ابھی نہ ہوئی تھی کہ خادم آیا، کہا علی نے یاد کیا ہے۔ جیسے ہی قدم رکھا، علی نے کہا رک جاؤ، خادم سے کہا جاؤ یہ بیت المال کا چراغ گل کرو، میرے گھر کا چراغ لے کر آؤ۔ ستہ کے لوبیوں نے ہاتھ جوڑے، ارادے پھسلنا شروع ہو گئے، تمنائیں بہنا شروع ہو گئی، خواہشوں کا سلسلہ رخصت ہونے لگا۔ اب یہ آدمی، اب اس سے ہم کیا مانگے؟ کہا مولا یہ کیا بات ہے، آپ یہ چراغ گل کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جب تک حکومت کا کام کر رہا تھا۔ پہچانو راج دھرم کسے کہتے ہیں؟ جب تک حکومت کا کام کر رہا ہوں، حکومت کا چراغ استعمال کروں گا۔ جب حکومت کا کام ختم ہو گیا، تمہاری میری گفتگو ذاتی ہے تو ذاتی چراغ لایا جائے۔ لاؤ تو صحیح تاریخ میں کوئی ایسا راجا۔ فوراً دوسرا چراغ روشن ہوا۔ کب پوچھو کیا بات ہے؟ ابھی کچھ کہنا چاہتے تھے، دیکھا علی کے پاس 2 پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جیسے ہی پتھر دیکھا صنم پرستوں کو کچھ یاد آنے لگا، کہنے لگے مولا یہ تو بتا دیجئے، سوال ہم بعد میں پوچھیں گے، اس لیے کہ آدھی تمنائیں تو رخصت ہو گئی ہیں، اب یہ بتا دیجئے یہ 2 پتھر کیوں رکھے ہیں؟ کیوں رکھے ہیں 2 پتھر؟ علی نے کہا آج شب میں فلاں جگہ 2 بچوں کی ولادت ہونے والی ہے، ان کی ماں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ان کا پیٹ بھر سکے، اس لیے آج علی بھی کھانا نہیں کھائے گا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، آج علی بھی کھانا نہیں کھائے گا، علی ان 2 پتھروں کو اپنے پیٹ پر باندھ کے سوئے گا، اس لیے کہ راجہ وہی ہوتا ہے جب پرجا بھوکی ہو تو راجہ شکم سیر نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک منصف مزاج لیڈر نے کہا تھا ایک قتل و غارت گری کے بعد کہ تم نے اگر راج دھرم نبھایا ہوتا تو یہ قتل عام نہ ہوا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔